پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت اور دل دہلا دینے والی واقعہ سنائیں گے۔ ایک نیک لڑکی جو حافظ قرآن تھی، لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اپنی زندگی گزار لیتی تھی۔ مرنے کے بعد وہ کیا عذاب کا شکار ہوئی، مرنے کے بعد کیوں وہ عذاب کی شکار ہوئی، اس کی خبر کا حال جان کر ہر کوئی تنگ رہ گیا، کیونکہ وہ بڑی نیک تھی۔ لوگوں کے اصرار پر جب اس کی ماں نے اسے اس لڑکی کی حقیقت بتائی تو یہ جان کر سب کے شاک ہو گیا۔ گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھو، کیونکہ بہت سارے عورتیں سلائی کرتے وقت ایسے کچھ غلطیاں کرتے ہیں۔ آج کی کہانی بڑی ہی سبق دلانے والی کہانی ہے، عورتیں اور مردوں کے لیے جو سلائی جیسے کام کرتے ہیں، کیونکہ انجانے کیا ایسے گناہ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی شہر کے دور دراز علاقے میں حسینہ نام کی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حسینہ کی ماں نے حسینہ کو قرآن حفظ کروائی اور اسکول کی تعلیم بھی دلوائی اور سلائی بھی سکھائی، تاکہ یہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر کے اور کچھ پینے کے چل سکے، یعنی کہ ان ماں بیٹی کے 2 وقت کی روٹی چل سکے۔ حسینہ بہت ہی محنت لڑکی تھی۔ اس کے کچھ اصول تھے جس سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ابھی کتنے دیر تک اس کے پاس 2 عورتیں بیٹھے ہوئے تھے، بار بار کپڑے سلائی کے لیے اصرار کی جاتی تھی، لیکن فاطمہ نے 2 ٹوک لفظ میں ان کو جواب دے دی کہ وہ ان کے کپڑے نہیں سی سکتی۔ عورتیں پھر حسینہ کو منتیں کرنے لگے، حسینہ دیکھو، اقرار نہ کرو، تم سب کے کپڑے سلائی کرتے ہیں اور بہت اچھے کرتے ہیں، ہم ہمارے کپڑے بھی سلا دو، بہت مہنگے کپڑے خریدے ہیں، ہم نے کسی ایسے درجی کو دے کر ہم اپنے کپڑے خراب نہیں کروانا چاہتے، تم تو جانتی ہو کہ تمام گلی محلے کی عورتیں تم سے کپڑے سلواتے ہیں، تم کام دام میں بہت اچھی سلائی کر دیتے ہیں اور کپڑے پہننے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ حسینہ بولی، لیکن جیسے ڈیزائن آپ لوگ بول رہے ہیں اس طرح کے کپڑے میں نہیں سلاتی، ان کپڑوں میں پورے باز نظر آئیں گے، شلوار کا ڈیزائن بھی ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں سے اوپر پاؤں دکھیں گے، توبہ توبہ، میں ایسے کپڑے کیسا سی سکتی ہوں۔ حسینہ نے یہ بول کر صاف انکار کر دی۔ وہ عورتیں کہنے لگے، ہم تو 500 سلائی دینے کے بعد 1000 جوڑے کی سلائی دیں گے، ہم تمہارے ہاتھ میں سلائی بہت پسند ہے، تم بہت ہی حفاظت سے کام کرتے ہو۔ حسینہ کھڑے ہوئی اور کہنے لگی، نہیں باجی، میں سلائی نہیں کروں گی، اور پھر وہ اپنے کچن کھانے کی طرف چل گئی۔ حسینہ کی امی نے شرمندگی سے ان دونوں عورتوں سے معذرت کی اور کہنے لگی، میری بیٹی تھوڑے پردے دار ہے، اس لیے اس طرح کے کپڑے نہیں سیتی۔ دونوں عورتوں کو جانے کے بعد حسینہ کی امی نے حسینہ سے کہا، بیٹی تم کیوں لگی روزی کو دھکے دیتی ہو، آخر تم کپڑے سلائی کیوں نہیں کرنا چاہتی، کوئی 4 پیسے آ جاتے۔ حسینہ بولی، امی میں ایسے ہی بے حیائی کے کپڑے کیسا سی سکوں، نہیں سی سکتی۔ اتنے کہہ کر حسینہ اپنی دوپٹہ سیدھا کر کے وضو کرنے چل گئی اور اس کی امی بھی خاموش ہو گئی۔ وہ جب بھی حسینہ سے کوئی بات کرتی تو وہ اس طرح کے جواب دیتی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بھی لوگوں کے گھروں کے کام کر کے آتی تھی اور بیٹی گھر پر محنت کرتی تھی۔ ایسے کرتے کرتے حسینہ نے اپنی پورے جہیز کے سامان بنا لی۔ پھر حسینہ کی ماں نے اچھے لڑکا دیکھ کر حسینہ کی شادی کر دی۔ وہ لڑکا غریب ضرور تھا لیکن حسینہ کرتا تھا۔ حسینہ کی ماں نے شادی طے کرتے وقت یہ کہا تھا کہ میرا تو کوئی سہارا نہیں میرا بیٹی کے علاوہ، اس لیے میں اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر پر ہی رکھوں گی۔ لوگوں بھی مان گئے۔ اس طرح حسینہ شادی کے بعد اپنی ہی ماں کے گھر دوبارہ سے رہنے لگی۔ اس کے
شوہر جتنے اس کے شوہر پیسے کما لے کر گھر کو گزارا پھر بھی مشکل تھا۔ حسینہ کو کپڑے سلائی کرنے ہی پڑتا تھا۔ وقت ایسا گزرتا گیا، حسینہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب حسینہ سے کپڑے سلائی کرنے بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ ادھر حسینہ کو یہ خوشخبری ملی اور ادھر سے شوہر نے گھر آ کر بتایا اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ حسینہ یہ بات سن کر رونے لگی، اب میرا کیا ہوگا؟ اس حال میں بھی کپڑے سلائی کروں گی، کیا مجھے سکون نہیں مل سکتا؟ حسینہ کے شوہر حسینہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب وہ کپڑے سلائی کرنے بیٹھی تو حسینہ کو وہ چائے بھی بنا کر لیتا، کبھی کبھی کھانا بھی بنا کر لاتا اور باہر نوکری بھی کرتا تھا۔ اب اکثر حسینہ کی اپنے شوہر سے کام کے سلسلے میں بحث ہو جاتی، شوہر سے وہ بدتمیزی کرنے لگی، بد زبانی کرنے لگے۔ جب شوہر کھانے بیٹھتا تو آگے سے یوں کہتی تھی کہ کام کا نہ کاج کا، دشمن انجانے کہ وہ بیچارہ دو نوالے کھاتا اور اٹھ کر باہر چل جاتا، کہ وہ بھی روز کام ڈھونڈنے جاتا تھا اور یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو کام دل ہی نہیں رہتا۔ ایسا کرتے کرتے آخری وہ دن آ گیا کہ حسینہ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ حسینہ کے شوہر اور حسینہ کی ماں بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حسینہ کا شوہر تو بچی کی خوشی میں گھر گھر مٹھائی بانٹ رہے تھے۔ ادھر حسینہ کے شوہر کو بچی کی خوشخبری مل گئی اور ادھر حسینہ کے شوہر کا کام بھی لگ گیا۔ جہاں حسینہ کے شوہر کا کام ملا وہاں ٹھیکیدار بڑا ہی سخت مزدوروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا۔ اس سے بس کام ہی پیار تھا، لوگ بس مزدور کے تحت اس کے پاس کام کرتے تھے اور اکثر وہ مزدوروں کو گندے گالیاں بھی دیا کرتا تھا۔ ادھر حسینہ کے گھر کا گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ جب بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو حسینہ نے پھر سے اپنی سلائی سٹارٹ کر دی تاکہ اس کے بیٹی کا خرچ بھی پورا ہو سکے اور کپڑے سلوا کر لے جاتے۔ ان کے کپڑوں سے جو کپڑے بچے ہوئے تھے عورتیں اس کو دے دیتے، اسے کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کے چھوٹے چھوٹے فراک سلائی کر لیتی اور اس کو پہنا دیتی۔ اس طرح وہ گزارا بسارا کر لیتی، کیونکہ حسینہ کے شوہر کو اتنا کمائی تو نہیں ہوتی تھی اس وجہ سے خرچ کر سکے۔ بجلی کے بل اور گھر کے سودے شوہر پورا کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان لوگوں کے گھر میں زلزلہ سا آ گیا۔ حسینہ کے پاؤں اچانک پہلے سیڑھی سے گرتی ہوئی آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون بہہ گیا، حسینہ کی ماں رونا چلانے لگی، پورے محلے ان گھر میں اکٹھا ہو گئے۔ جلدی سے جمعے کا دن تھا اور فاطمہ کے شوہر اس لیے آج کام پر تھے کہ ایکسٹرا جو پیسے ملیں گے میں اپنی بچی کے لیے کھلونے خریدوں گا۔ اس دن اور کوئی مزدوری وہاں کام نہیں کر رہا تھا۔ جب حسینہ کے شوہر کو بیوی کو ایسا خبر ملا تو جلدی سے اندر اس نے تالا لگایا اور بھاگ کر گھر واپس آ گیا۔ چابی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور جلدی سے گھر آ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے، حسینہ راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ حسینہ کے شوہر کو حسینہ کی کوئی بات بہت یاد آ رہی تھی، وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور حسینہ کی ماں بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ حسینہ کے شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہے تھے کہ اس کی معصوم سی بچی ہے، اس کا کیا حال ہوگا، بنا ماں کے کیسا پالے گی، ابھی تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ اور بھی اونچی آواز سے رونے جاتی۔ حسینہ کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ کون جانتا تھا کہ ایک جوان لڑکی جوانی میں یوں خاموشی سے چل جائے گی۔ ہر کوئی حسینہ کی نیکی کی بولتے تھے، سبھی جانتے تھے کہ وہ کتنی نیک تھی، پرہیزگار تھی، ہر کسی کا خیال رکھنے والی تھی، ہر کوئی اس کی تعریف میں لگے ہوئے تھے۔ حسینہ کی ماں اور شوہر کا رو رو کر برا حال ہو گیا، وہ دونوں غم سے نڈال تھے۔ کفن کا وقت قریب آیا اور حسینہ کے جنازہ اٹھانے لگے۔ حسینہ کو قبرستان میں دفن
کیا گیا۔ اس دفن کے وقت اس کے شوہر قبر میں اندر اترے تھے اور اسے دوران اس کے جیب میں سے وہ چابی نکال کر قبر کے اندر گر گئی جہاں کام سے وہ تالی لگا کر آیا تھا۔ اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ گھر لوٹ آیا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھر کو چل گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران ہوا۔ حسینہ کے سلائی مشین سامنے ہی رکھی ہوئی تھی جس سے دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگی جاتی کیونکہ اس کو پہلے بیوہ ہونے کا دکھ تھا اور اب بیٹی کے چل جانا اور زیادہ دکھ ہو گیا۔ حسینہ بار بار اس دکھ ستا رہا تھا۔ حسینہ کے شوہر نے حسینہ کی ماں کو سنبھالی اور گود میں اپنے بچی کو بھی بٹھائی ہوئی تھی، لیکن ایک ماں کا کہاں قرار آنا تھا جس بیٹی نے ماں کا سہارا بن کر رہی تھی، وہ اتنے اچانک چل گئی۔ حسینہ کی ماں کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ بس حسینہ کی ماں یہی بولی جا رہی تھی کہ ابھی ابھی تو میری بیٹی کپڑے سلائی کر رہی تھی، یہ سب کیوں ہو گیا؟ اس کی ماں کو کسی بھی طرح سے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بیٹی اب اس دنیا سے جا چکی ہے۔ حسینہ کی ننھی بیٹی بھی بالکل چلا چلا کر رو رہی تھی۔ حسینہ کے شوہر نے چاہتا تھا کہ وہ اگلے 2-3 دن کام پر اپنی بیٹی کو خود خیال رکھنا چاہتا تھے اور بیوی کے غم میں بہت دکھ میں تھے، اس لیے وہ مالک کو بتانا چاہتے تھے کہ میں اگلے 3 دن پر کام نہیں کروں گا۔ حسینہ کے شوہر نے جیب میں ہاتھ لگائی تو اس کے جیب میں چابی نہیں تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ آخری چابی کہاں چل گئی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی اس کے دماغ میں آیا کہ چابی تو اس نے جیب میں ہی رکھی تھی۔ حسینہ کی ماں نے اپنی داماد کو پریشان والا چہرہ دیکھ کر کہنے لگی، رحیم بیٹا کیا بات ہے؟ تو رحیم نے اپنی ساس کو بتایا، ماں جی میرے جیب میں چابی تھی، وہ پتہ نہیں کہاں گر گئی، پتہ نہیں مسجد میں گر گئی یا قبرستان میں گر گئی۔ اس وقت رحیم کے ذہن میں بات آئی کہ جیب وہاں قبر کے اندر اترا تھا، اس وقت کہیں چابی قبر میں تو نہیں گر گئی۔ اسی سوچ کے ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ وہ ٹھیکیدار بہت ہی زہریلا آدمی تھا، اس نے تو رحیم کو نہیں چھوڑے گا، یہ چابی کے گم ہوتے ہی اس نے تو اس کی جان تو لے لے گا، کیونکہ اس کے انسان سے زیادہ ان کے کام کی فکر رہتی تھی۔ ابھی رحیم یہی سوچ رہے تھے کہ ٹھیکیدار کا فون آ گیا اور اس نے کہا صبح کام پر لگانا ہے، تالی لے کر آؤ، مجھے ابھی اور اسی وقت راتوں رات چابی دے کر جاؤ تاکہ میں نے باقی کے کام پر صبح سویرے مزدوروں کو لگا سکوں۔ اتنے بات سن کر رحیم کو حلق سوکھ گئے، وہ یہ بھی نہ کہہ سکے کہ چابی گم گئی۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ میں آپ کو چابی صبح پہنچا دوں گا۔ اب اس راتوں رات میں ہی چابی تلاش کرتے تھے۔ بہت سوچ کر وچار کرنے کے بعد اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ رات کے 1 بجے اور حسینہ کی بیٹی ابھی نانی کے پاس سو رہی تھی۔ حسینہ شوہر رات کے 1 بجے قبرستان کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ اس کے دل گھبرا رہا تھا، بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوف زیادہ بھی تھی۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنے رات میں قبرستان نہیں آئے تھے۔ یہ قبرستان گاؤں سے کچھ دور باہر تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے۔ مجبوری تھی، وہ قیمتی چابی تھی، اس نے اپنے لاپرواہی سے گما کر بیٹھے تھے اور ان چابی کو تلاش کرتے کرتے وہ رات کے 2 بج گئے۔ قبرستان میں پہنچ گئے۔ ایک عجیب سی موت کی وحشت تھی۔ حسینہ کے شوہر رحیم کے دل ڈرنے لگا۔ شام کو ہی اس نے اپنی بیوی کو جس قبر میں دفن کی تھی وہی اس کے قریب پہنچ گئے۔ اس نے پیروں کی طرف سے کھدائی شروع کر دی۔ اس کی مقصد اپنی چابی کو حاصل کرنا تھا۔ ابھی اس نے تھوڑی حصے ہی کھودی تو گورکھا وہاں پہنچ گیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کوئی کفن چور ہو؟
حسینہ کے شوہر نے گھبرا کر اپنے چہرے کی طرف کیا تو گرکا کہنے لگے تم تو وہی ہو جس کی بیوی شام کی انتقال ہوئی تھی۔ حسینہ کے شوہر گھبرا کر کہنے لگا ہاں، میں شام کو اپنی بیوی کو یہاں دفن آیا تھا، لیکن بیوی کو دفناتے ہوئے قیمتی چابی میری جیب میں خبر کے گر گئی، اور وہ چابی میرے لیے بہت ضروری ہے، بڑا مہربانی آپ ہی میری مدد کر سکتے ہو۔ سننا تھا کہ وہ آدمی جو گرکا تھا حسینہ کے شوہر کی مدد کرنے لگا۔ دونوں مل کر بہت جلدی اچھے خاصی خبر کھدائی کر لی تھی۔ شوہر ڈر بھی ختم ہو گیا اور چابی ملنے کا امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد خبر پوری طرح کھل چکی تھی۔ جب حسینہ کے شوہر نے خبر کے اندر کا منظر دیکھا تو حسینہ کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ کا دوبارہ سے جلدی خبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ اس نے پسینہ چھوٹ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا تمہاری بیوی کیسی عورت تھی جو اس کے خبر میں ایسی عذاب ہو رہی تھی۔ حسینہ کے شوہر کو تو خود بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ سچ میں کیا اس کی بیوی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حسینہ تو بہت اچھی اور نیک تھی، اس کے نیکی کا تو ہر کوئی تعریف کر رہا تھا۔ اس نے تو کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی۔ وہ پریشان سے تڑپنے لگے، میری بیوی کو ایسا کون سا گناہ کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ گرکا نے کہا تم چابی کا کوئی اور انتظام کر لو، خبر میں چابی ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اور تم نے خود ہی دیکھا اس کا یہ عذاب ختم نہیں ہو رہا ہے۔ وہ توبہ اور استغفار کرو، اگر کوئی گناہ ایسا کیا ہو تو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہو تو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ تاکہ اس کی مغفرت ہو جائے سکے۔ رحیم راتوں رات اپنے گھر واپس پہنچا۔ رحیم کی ماں نے اسے دیکھا تو کہنے لگی تم اتنے رات تک کہاں تھے؟ بہت دیر سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ کہنے لگی امی میرے چین سکون سب ہٹ گئے اور ابھی بھی بری طرح سے وہ کانپ رہے تھے۔ حسینہ کی ماں گھبرا گئی، پوچھنے لگی بیٹا بتاؤ تم صحیح کیا منظر ہے؟ تم اتنے رات تک کہاں تھے؟ رحیم نے بتایا وہ چابی کی تلاش میں قبرستان گیا تھا، لیکن وہ جا کر تو جو منظر میں نے دیکھا اس کے بعد شاید میں ساری زندگی سکون کی سانس نہ لے سکوں۔ حسینہ کی ماں نے بھی ڈر گئی اور کہنے لگی پہلے بتاؤ رحیم کیا ہوا؟ اور پھر رحیم نے رات ہوئی بات جب میں حسینہ کی خبر کھدائی کرتا تھا چابی کی تلاش کے لیے تو خبر کے منظر دیکھا، میری ہوش اڑ گئی۔ امی حسینہ جیسا نیک عورت کو اتنا سخت عذاب ہو رہا تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکوں گا۔ حسینہ کے ہونٹوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح چیخ مار رہی تھی۔ میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی تو مجھے اس کے سیے ہونٹ نظر آئے تو بہت بڑے ہو چکے تھے، جیسا لٹک گئے ہو، جبکہ باقی کا جسم سلامت تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آگ بجھا اور پھر دوبارہ بھڑک اٹھا۔ پہلے تو میں نے سمجھا نہیں سکا کہ یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، لیکن گرکا نے مجھے بتایا کہ یہ عذاب الہی ہے اور صرف اس کے ہونٹوں کو جل رہے ہیں۔ رحیم روتے ہوئے کہنے لگا امی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگی ہے؟ کیا تو ان ہونٹوں سے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی، برائی نہیں کیا کرتی تھی، وہ اچھی عورت تھی۔ حسینہ کی ماں اور اس کی شوہر ایسے ہی سارے رات روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو حسینہ کی ماں کہنے لگی مسجد کے امام صاحب کو خاموشی سے ساری بات بتاؤ اور پتہ کرو کہ کیا معاملہ ہے، میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ امام صاحب بہت ہی نیک اور پہچان ہوئے آدمی تھے، یقیناً وہ ہمارے ضرور مدد کریں گے۔ رحیم کو بھی یہ بات مناسب لگی، اس مسئلے کا اگر کوئی حل بتا سکتے ہیں تو وہ امام صاحب۔ رحیم نماز کے لیے گئے تو نماز کے بعد اس نے مسجد کے امام صاحب کو روک لیا اور تنہائی میں انہیں روتے ہوئے ساری بات بتائی۔ سن کر وہ کہنے لگے میں تو حسینہ کی ماں
سے ملنا چاہتا ہوں۔ رحیم امام صاحب کو اپنے گھر لے گئے، حسینہ کی ماں سے اس کی ملاقات کروا دی۔ حسینہ امام صاحب پوچھنے لگے، امی بتاؤ، حسینہ کسی کو چغلی تو نہیں کرتی تھی؟ کوئی ایسا گناہ جو اس کے منہ سے ہوتا تھا؟ حسینہ کی ماں کہنے لگی، نہیں، میری بچی صرف سلائی کا کام کرتی تھی، اسے اتنا فرصت کہاں ملتی تھی، اسے پڑوسی میں جا کر اپنی سلائی کو اپنی پاس بلا کر۔ پھر یہ سن کر امام صاحب نے ایک ایسا سوال کیا جس سے حسینہ کی ماں چونک اٹھی۔ امام صاحب نے کہا، کیا حسینہ کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھی تھی؟ یعنی کوئی بچا ہوا کپڑے، کوئی جوڑا پر لگانے والے لیس وغیرہ؟ حسینہ کی ماں کہنے لگی، حسینہ تو بچے ہوئے کپڑے اور دھاگا وغیرہ سب کچھ واپس لوٹ دیتی تھی، اور جو کپڑے اسے چاہت ہوتے تھے وہ پوچھ کر لے لیتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے، سوچ لو کہ ایسا غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کی منہ میں عذاب ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے جانے کوئی ایسا گناہ تو ضرور کیا ہوگا۔ لگتا ہے یہ امانت کا ہی کوئی معاملہ ہے، کیونکہ حسینہ بیٹی کے نیکی سے تو میں خود واقف ہوں، کیونکہ امام صاحب بھی حسینہ کے اچھی طرح جانتے تھے۔ انہی کے پاس حسینہ کی قرآن پاک کی حفظ کروائی تھے۔ پھر بھی بیٹی کی کوئی ایسی بات سوچ کر بتاؤ جو وہ کیا کرتی تھی اور اس عادت کا تعلق حسینہ کے ہوٹل سے ہو۔ حسینہ کی ماں بہت سوچ کر کہنے لگی، اور اس عادت سے مجھے بہت چڑ آتی تھی۔ کینچی کے بجائے وہ اپنے منہ سے دھاگا توڑ دیتی، اور پھر دھاگے کا جو ذرا ریشم اس کی منہ میں یا ہونٹوں پر رہ جاتا، اسے دانتوں میں دبا کر اکثر ہی میں نے اس سے منہ چلاتی ہوئی دیکھا تھا، لیکن وہ بار بار کینچی نہیں اٹھاتی تھی، منہ سے ہی دھاگا کھینچ کر توڑ دیا کرتی تھی، اور پھر اسی دھاگے کے منہ سے چپکا تھوک دیتی تھی۔ بہت بار میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح ہونٹ بھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی عادت میں پکی ہو چکی تھی۔ یہ سننا تھا۔ امام صاحب کہنے لگی، تو پھر ہو سکتا ہے یہ عذاب اسی دھاگے کے جرم کی وجہ سے ہو، کیونکہ جب حسینہ کی موت ہوئی تو اس سے پہلے وہ کپڑے سلائی کرتے کرتے اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف گئی تھی۔ شاید اس کی موت کے وقت وہ دھاگے کا جار اس کی منہ میں رہ گیا، اور اسی دھاگے کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ سلائی کے بیچی ہوئی سامان کے ساتھ دھاگے کا ایک جار سا ٹکڑا بھی اس شخص کی امانت کہلاتا ہے جو کپڑے کی سلائی کے پیسے دیتے ہیں۔ ساری بچی ہوئی چیزوں کی طرح دھاگا اور دوسری چیزیں بھی واپس کرنا ضروری ہوتی ہے۔ آپ لوگ اس طرح سے مانگ کی دعا کرو۔ اور جو لوگ بھی حسینہ سے کپڑے سلواتے تھے، اور ان سب کو بتا کر حسینہ کی عادت کے بارے میں بتاؤ اور اس کے لیے معافی مانگو کہ یہ سن کر حسینہ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ یہ بات معمولی سی بات تھی، لیکن اس کی وجہ سے حسینہ کی اتنا سخت عذاب ہوا۔ ان کا وہ گمان بھی نہ تھا کہ پھر حسینہ کی منہ نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر جمع کیا جن کے حسینہ کپڑے سلائی کرتی تھی، اور سب کو حسینہ کی اس چھوٹی سی عادت کا بتا کر حسینہ کی مغفرت کے لیے ہاتھ جوڑ کر دعا کرو۔ ایسی بڑی بات تو نہیں ہے، اس لیے سب نے فوراً معاف کر دی۔ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ تو گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بھی انسان کے نزدیک معمولی سا ہوتا ہے، اعمال میں وہ اکثر بڑے ہوتے ہیں۔ یہ معمول امانت کا تھا۔ شاید اس لیے حسینہ کی پکڑ ہو گئی تھی کہ سب لوگ حسینہ کی اچھی عادت سے واقف تھے، اس لیے حسینہ کو معاف کر کے چل گئے۔ اس رات حسینہ کی ماں نے اپنی داماد سے کہا، رحیم، جلدی سے دوبارہ چابی کے لیے تم اس کے قبر دوبارہ کھودو۔ اندر کا منظر دیکھا، بتاؤ کیا اس پر عذاب ہٹ گیا ہے؟ حسینہ کی ماں جاننا چاہتی تھی اس کے عذاب کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ کیا واقعی ایک جار سا دھاگا اس پر عذاب کا وجہ بنا تھا؟
اس رات رحیم پھر گرگے کے پاس گیا اور ان دونوں مل کر خبر خدائی کرنے لگے۔ حسینہ کی میت بالکل ٹھیک تھی، اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی عذاب باقی نہ تھا، اور رحیم کی چابی بھی اس خبر میں تھی۔ رحیم نے وہ چابی وہاں سے اٹھائی اور خبر واپس سے بند کر دی۔ گھر واپس آ کر حسینہ کی ماں کو سارا منظر سنایا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کی، ان کی بیٹی پر سے عذاب الہی ہٹ گیا۔ اور پھر جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلا تو ہر کوئی حیران رہ گیا، اس قدر نیکی کی عورت کو ایک امانت کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑا تھا۔ سارے گاؤں والے نے توبہ استغفار کری اور اچھی زندگی گزارنا شروع کر دی، اپنے معاملے کو سدھارنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس دن کے بعد گاؤں میں ہر کوئی امانت کو لے کر بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ کسی کے پاس کسی کی ذرا سا چیز ہوتی تو اسے فوراً واپس لوٹایا جاتا تھا۔ حسینہ تو چل گئی تو لیکن جاتے جاتے اپنی ماں اور شوہر کے اداس کر گئی۔ وہ حسینہ کی بیٹی اور حسینہ کے شوہر اور ماں تینوں اس ہر وقت بار بار یاد کرتے۔ حسینہ ایک پھول تھی جس کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے باوجود بھی لوگوں اسے بالکل نہیں بھولے تھے۔ وہ اپنی اچھے اخلاق اور سب کا دل جیت لی تھی۔ اب جنت کی کسی اعلیٰ مقام پر ہوگی۔ جو چھوٹے سا گناہ اس سے ہوا تھا اس کی سزا ہو چکی تھی۔ کہنے کی تو یہ صرف معمولی سی بات ہے کہ چھوٹی سی دھاگا کا ٹکڑا منہ سے توڑنے پر اس کا ریش منہ میں رہ جایا، جس کی حسینہ نے چبا کر تھوک لیا کرتی تھی۔ لیکن اکثر سلائی کرنے والی عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ بہت سے عورتوں کو میں نے خود منہ سے دھاگا کاٹتے ہوئے دیکھا، لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ اسی وجہ سے بھی انسان کو اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ دھاگے کے ریشم بھی امانت کا ایک حصہ ہے، اور یہ معاملہ خبر تک جائے گا، اور اسی ذرا سا لاپرواہی کی وجہ سے بھی اللہ کا عذاب ہوگا۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو ہر اس شخص کے نام ہے جو جس کے لیے سلائی کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسی کوئی غلطی کرتے ہو تو اللہ کے واسطے توبہ کرو، ایمان میں خیانت نہ کرو، دھاگے سے لے کر بٹن تک ہر چیز کو واپس کر دیا کرو۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی اس کہانی تم سب کو پسند آئی ہوگی، اس لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرو اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرو تاکہ ہر اس لوگوں تک اس کہانی پہنچے، وہ لوگ بھی سچی توبہ کر کے اچھی زندگی گزارنے والے بنے۔